صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں، چونکہ ہم مہمانی خدا میں جا رہے ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس مراحل کو انشاءاللہ انجام دینے کے لیے آج کی گفتگو ہماری انشاءاللہ آپ کے ساتھ مہمان کے سلسلے سے ہوگی، اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر ایک آج جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا او تسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اے صاحبان ایمان، جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو ایسے ہی داخل مت ہو جانا، بلکہ سلام کرنا۔ سلام کے سلسلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، وہ سلام کریں گے تو وہ چھوٹے ہو جائیں گے، ہم جواب دیں گے تو ہم مثال کے طور پر بزرگ ہیں، لہٰذا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ ٹوٹل سلام کا اور جواب کا ثواب جو ہے وہ 70 ہے۔ جو سلام کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے 69، اور واحد للرعد، اور ایک ثواب ملتا ہے اس کو جو جواب دیتا ہے۔ تو اب آپ کو جو پسند ہے وہ لیجئے، 69 لینا ہے تو سلام کیجئے، اور اگر ایک لینا ہے تو جواب کو منتظر رہیے۔ تو لہذا کوشش یہ کریں، جیسے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کو سلام کریں، مگر پیغمبر اکرم الحمدللہ پہلے ان کو سلام کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے گھر میں مہمان داخل ہو تو کوشش کریں اس کا ہنس کے استقبال کریں، مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کریں، اگر ہو سکے تو پرفیوم عطر کے ذریعے سے اس کا استقبال کریں، اور بھی اگر ہو سکے تو اس کو گلدستہ پھول کا دے کر وغیرہ وغیرہ، جو جہاں کا تقریباً فرہنگ ہوتا ہے اس اعتبار سے۔ جیسے یہاں شبہ قارے میں جو بہت احترام ہم کرتے ہیں تو اس کو ماشاءاللہ سے ہار پہناتے ہیں، پھول اس کے اوپر پھینکتے ہیں، اور بھی اگر آگے بڑھنا چاہیں تو اس کو پھر ماشاءاللہ سے شال وغیرہ پہناتے ہیں، ٹافی دیتے ہیں اس کو، کوئی ایسے ہدیہ دیتے ہیں اس کو کہ وہ ایک مہمان جو آئے وہ خوش و خرم ہو کر جائے۔ یہ آداب ہے۔ اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ گھر کے اندر میں جب وہ مہمان آئے تو پھر اس مہمان کے لیے ضروری ہے، اس مہمان کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ ہو سکے تو اس کا ہاتھ دھلوائیں، اس کو پہلے بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، اور کوئی بھی کام اس سے بالکل نہیں کروائیں۔ جیسے امام رضا کے پاس ایک مہمان تھا تو چراغ روشن، تو چراغ جو تھا وہ بڑھنے گھٹنے لگا، یعنی کہتے ہیں جیسا بھڑک جاتی ہے آگ، تو بڑھنے گھٹنے لگا، تو فوراً مہمان جو اس نے چاہا کہ آگ کو نارمل کر دے، امام مرزا نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا، کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے مہمان سے ہم کوئی خدمت نہیں لیتے۔ فوراً خود اٹھے اور آگ کو نارمل کیا، چراغ کو نارمل کیا، اس کے بعد اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ مہمان کے لیے مثال کے طور کے اوپر اس کو شروعات کرنے کے لیے کہیں، کھانے کے لیے جہاں تک اچھے سے اچھے اہتمام کریں، اور اس کے بعد پہلے وہ آغاز کرے اور اس کے بعد پھر جناب والا آپ شروع کرے۔ یہ اس کے لیے ایک اعزاز اور یہ ایک اس کے لیے امپورٹنٹ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ختم کرنے کے لیے آپ فوراً ختم نہ کریں، یعنی جو میزبان ہے، جو ہوسٹ ہے، وہ مثال کے طور پر اپنے کھانے کو آہستہ آہستہ ہی صحیح پلیٹ میں لے کے کھاتا رہے جب تک وہ ختم نہ کر دیں، یعنی پہلے وہ ختم کرے گا مہمان، بعد میں جناب میزبان ختم کرے گا۔ یہ اخلاق دسترخوان میں سے ہے، آداب دسترخوان میں سے ہے۔ جب اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے ختم کیا، اب پھر اس کے بعد پھر جناب آپ اپنا ہاتھ بھی روکے کھانے سے، تاکہ شرمندہ نہ ہو مہمان کہ وہ ہم نے اس نے زیادہ کھانا کھا لیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھلانے کے لیے کوشش کریں کہ اس کو مقدم کریں، پھر اس کے لیے اس کو تولیہ کا انتظام کریں، رومال کا انتظام کریں،
اس کے بعد پھر خوش اس کو بھیجیں، اگر ہو سکے کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجیں۔ یہ مہمان کا صحیح طور کے اوپر اہتمام ہے، اور ذرا سا بھی کوئی ایسی بات نہ کریں تاکہ مہمان کا دل دکھے یا اس کی انسلٹ ہو، قطعاً نہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ دوسرا کوئی کرنا بھی چاہے تو آپ اس کو بالکل ڈانٹ دیں کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ کوئی بھی ذرا سا بھی پہلے سے سسٹم میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسی حرکت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس میں مہمان کو تکلیف ہو سکے۔ تو یہ اسلامی آداب ہیں کہ جو مہمان کے لیے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہے انجام دلوائے ہیں، اور ہمیں آپ کو اس طریقے سے مینرز مہمان کے لیے رکھنا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذاہب میں اتنا زیادہ مہمان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے، یا اتنی زیادہ باتیں نہیں کی گئی ہیں کہ جس میں مہمان کا اتنا رسپیکٹ کیا گیا ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ کسی دن بھی بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب مہمان آتے تھے تب وہ کھانا کھاتے تھے، اور اس کے بعد دور دور تک کیا کلومیٹر جاتے تھے مہمان کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے۔ ذرا سوچیں آپ، کیا ہم سنت ابراہیم عمل کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم تب ذرا مہمانوں سے بھاگتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں نہیں بلاتے ہیں۔ اس کی بہت سی خیر جائز وجوہات بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، چونکہ بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیفیں بھی ہوئی ہیں، مگر کوشش کریں کہ جو اچھا ایسا مہمان ہو کہ جو آپ کا آشنا ہو، اس کو گھر میں بلائیں، چونکہ مہمان کے آنے سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ جناب ابراہیم جس وقت مہمان آتے تھے اور کھانا جب کھاتے تھے تو وہ مہمان اس زمانے کے کہتے تھے کہ آپ کچھ ہم سے کام لے لیں۔ کہا نہیں، آپ سے کوئی کام نہیں لینا ہے، بس بسم اللہ۔ تو کہا نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کام ہم سے لینا پڑے گا۔ مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، تو کہا کہ اگر ہو سکے تو بس میرے اللہ کے ایک سجدہ کر دیں۔ تو جیسے وہ سجدے میں سر جھکاتے تھے تو وہ فوراً جناب جو ہے اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، پروردگار دل سر جھکانا میرا کام تھا، وہ میں نے کروا دیا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں افریقہ میں ایک بہت بڑے ہاسٹل کا چیئرمین تھا، تنزانیہ، کینیا، اگانڈا کو ملا کر۔ اس میں تقریباً 3 ملکوں کے اسٹوڈنٹس تھے اور غیر مسلمان تھے اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹ، اور جو بندے خدا نے اسکول کھلوایا تھا وہ اسی روایت کو دیکھتے کھلوایا تھا۔ تو باقاعدہ مسجد میں اسکول میں جو ہاسٹل جو تھا وہ بیت الصلاۃ بھی انہوں نے بنایا تھا، پرے روم کے ان سے مسجد تو نہیں بنائی تھی، بس تمام امکانات ہم آپ کو دیں گے۔ اکیڈمی بھی تھا، ریلیجیس بھی تھوڑا سا تھا۔ تو کہا کہ آپ کو ایک شرط یہ ہے کہ وضو کر کے بالکل ہمارے حساب سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا سب کو۔ تب وہ بچپنے سے تقریباً جو عادت پڑ جاتی تھی، یہ ماشاءاللہ سے پھر علمی طور کے اوپر میری ذمہ داری ہوتی تھی ان کو مثال کے طور کے اوپر کنوے کرنا ان کو تمام احکام اسلام یا عقائد اسلام وغیرہ وغیرہ۔ تو ماشاءاللہ سے تمام بچے جو تھے وہ کشتی اہل بیت پر آ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کو جا کے جناب چینج کرتے، تو ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ سے بچے چینج ہوئے۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں انہوں نے اسی روایت کو دیکھ کر عمل کیا تھا کہ سر جھکانا میرا کام ہے، دل جھکانا تیرا کام ہے، اور کافی تعداد میں ماشاءاللہ سے انہوں نے اس کے ذریعے سے مسلمان اور مؤمن الحمدللہ کیے۔ پھر ان بچوں نے اپنے والدین کو جانا والا کیے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یہ میری بیوی جو ہے مہمان سے بہت بھاگتی ہے، بالکل اس کو پسند نہیں ہے کہ مہمان آئے۔ تو رسول اللہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا رسول اللہ نے کہ جا کے کہہ دینا اپنی بیوی سے کہ میں آج اس کے گھر پر آ رہا ہوں مہمانداری میں۔ بہت خوش ہوا وہ، کہا کہ جب میں آؤں تو اس نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اس کو چھپ کے کہو دیکھنے کے لیے کہ میں کیسے آ رہا ہوں، اور جب میں جاؤں تو پھر چھپ کے وہ دیکھیں۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے وہ پہنچے، کھانا وغیرہ ہوا، کھانے کے بعد جب گئے تو ایک مرتبہ رسول اللہ سے جانے کے بعد فوراً وہ گھر میں واپس آیا، اور اس نے پوچھا جو رسول اللہ نے کہا تھا تم کو، سب نے کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہا ہاں، جس وقت وہ آ رہے تھے تو نور ہی نور تھا، رونق ہی رونق تھی، پھول اور تمام چیزیں جو تھے وہ ہاتھ میں برکتوں کا لے کر آ رہے تھے میرے گھر پر، اور جب جا رہے تھے تو پھر کیا؟ تو کہا جا کہ جتنی میری گھر کی نحوست تھی سب وہ جناب والا اپنے ساتھ ساتھ لے کر باہر چلے گئے۔ دوسرے دن جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے پوچھا تم نے پوچھا اپنی بیوی سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اس نے ایسی سی بات کہی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک جب کوئی مہمان آتا ہے تو برکت دے کر آتا ہے،
اور پوری نحوست کو لے کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی سے کہنا کہ مہمانداری ضرور کرے، مہمان نوازی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من اکرم الضیف فقد اکرم 70 نبیا ومن انفق علی الضیف درہما فکأنما انفق الف دینارا فی سبیل اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بھی عزت کرے گا کسی مہمان کی، ایسا ہے کہ اس نے 70 نبیوں کی احترام کیا، مہمانداری کی، اور اگر اس نے مثال کے طور کے اوپر انفاق کیا، کھانا وغیرہ کھلوایا اور خرچ کیا مہمان کے اوپر ایک بھی درہم، ایسا ہے کہ اس نے ہزاروں ہزار درہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کے لیے خرچ کرنے سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چونکہ اس لیے کہ یہ بہت بڑی اپورچونٹی ملتی ہے ایک تو برکت کے لیے، پھر وہاں کے اکاؤنٹ میں آپ کا ہزاروں ہزار درہم چلا جاتا ہے اگر ایک درہم، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے خرچہ کر دیا ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ رسول اللہ مہمان کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جرید نام کے ایک صحابی ہیں، رسول اللہ کے جیسے گھر پہنچے تو بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ جیسی رسول اللہ نے دیکھا جرید کو، چونکہ بہت اچھے شخصیت والے تھے، صحابی تھے، فوراً رسول اللہ اٹھنے کے بعد اپنی ابا اتاری، یہ اس کو ابا کہتے ہیں، ابا اتاری، اتارنے کے بعد جو ہے زمین پر بچھائی، کہا کہ آپ اس پر بیٹھے چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، رونے لگا اس مہمان نوازی کو دیکھ کر کہ رسول اکرم اپنی ابا اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں اور اس کو سنوار رہے ہیں، اس کو بچھا رہے ہیں تاکہ ہم جناب والا بیٹھ سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سکھایا کہ جب کوئی مہمان آئے تو مہمانداری۔ مولا کائنات ایک مرتبہ بڑا غمگین ہو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان ہمارے گھر پر نہیں آیا۔ تو آپ نے سنت ائمہ معصومین یہ ہے کہ اپنے گھر پر مہمان کو بلائیں۔ ایک کمیونٹی ہے وہ بڑی ماشاءاللہ سے پیسے والی ہے میمن، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تقریباً ہم نے خود کچھ لوگوں سے پوچھا میں ماشاءاللہ کیا براز ہے، تو کہا کہ ایک بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان بلاؤ گے، تھوڑا کھانا کھلاؤ گے، تھوڑی سی تلاوت کرو گے، تھوڑا سا بیان کرو گے، چاہے 10 ہی آدمی کیوں نہ ہو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اس سے ہم لوگ نے سلسلہ شروع کیا، ہر ہفتے ایک کے گھر میں ٹرننگ آتی ہے، جس کے سبب سے آج سب کے سب مالدار ہو گئے، روزی کے دروازے جناب والا کھلتے ہیں۔ مہمان سے ڈرے نہیں بلکہ مہمان کو جگہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قیدی کچھ آئے تھے یمن سے، اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ تھوڑا سا رسول اللہ سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، صحیح طور پہ بات، رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے سر جھکا لیا، چونکہ وہ قیدی تو تھا، سر جھکا لیا کچھ کہنے سے پہلے۔ تو فوراً پیغمبر اکرم کے اوپر جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ اس لیے کہ یہ اپنے شہر میں بڑا مہمان نواز ہے اور کوئی بھی اس کے گھر دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ رسول اللہ نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا کہ میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم بہت بہترین سخاوت کرتے ہو اور مہمان نواز ہو، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے تمہیں تو کوئی تکلیف ہو، چونکہ تم نے کیا تو تھا بدتمیزی۔ وہ فوراً پیروں پر گرا، اس نے کہا کہ آپ کا اسلام اتنا اچھا ہے کہ مہمان نوازی اور کار خیر کرنے والوں کو اتنا احترام کرتا ہے؟ کہا ہاں، کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے ابھی۔ اسی وقت جناب وہ ان مسلمانوں کی، تو آپ نے دیکھا کہ کار خیر کرنے کے سبب سے، مہمان نوازی کرنے کے سبب سے لوگ کہاں سے کہاں جناب والا پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ اب داخل ہونے والے ہیں، اب رمضان کی آمد ہے، تو مہمان لوگ بہت سے اپنے گھر پر بلاتے ہیں، بہت سے جگہوں پر جاتے ہیں، اس کے آداب ہے، اس کے آداب جو ہیں وہ جناب پورا کرے، اور ہم سب مہمانی میں جا رہے ہیں اللہ کے۔ اللہ جو پھر میزبانی کرتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جو نعمتوں میں رونق ہوتی ہے، جو نعمتوں میں مزہ ہوتا ہے، وہ رمضان کے بعد آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں یہ مہمانداری یا مہمان نوازی یا میزبان بننے کی یا مہمان بننے کی توفیق عنایت ہو جاتی ہے۔ مگر ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں اس سے ہم بے خبر نہ رہیں۔ کچھ چونکہ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ، یعنی 22 لاکھ مسلمان، 1 2 نہیں 22 لاکھ مسلمان اس وقت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں۔
ہر روز 100-150 کی شکل میں جو رپورٹ ہے اس کے اعتبار سے مارے جا رہے ہیں، نہیں پتہ حقیقت میں کتنے مارے جا رہے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے سلسلے میں بھی دعا کر سکتے ہیں تو دعا کریں، ان کے لیے کچھ اگر ہیلپ کا انتظام کر سکتے ہیں ہیلپ کا انتظام کریں۔ یہاں پر ایمبیسی بھی موجود ہے دہلی وغیرہ میں، ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں اپنے ڈیلیگیشن کو لے کر، کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان بیچاروں کو بھی افطاری کے لیے کچھ بھجوا سکتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں بھی جو بھی آپ کے پاس سسٹم ایسا ہو کہ جس میں آپ کا اعتبار ہو تو یہ کام ضرور کریں اس ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ 22 لاکھ لوگ بھوکے ہیں، 22 لاکھ لوگ پریشان ہیں۔ اور افسوس اور صد افسوس، بلکہ دوسرے جملے استعمال کرنا چاہیے، میں وہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہیں ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ 58 کنٹریوں میں اکثر کنٹری جو مسلمانوں کی ہیں، 58 مسلمان کنٹریوں میں اکثر جو ہیں وہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ 1 2 3 4 کنٹری ہے کہ جو مسلمان اس فلسطین کا ساتھ دے رہی ہیں، دانے درہم سخن قدم۔ اس میں سب سے بڑا جو کردار جو ادا اس وقت کر رہا ہے وہ یمن کر رہا ہے۔ یمن کر رہا ہے، اگر یہ ریڈ سی میں یہ کام نہ کرے تو نہیں پتہ کیا قیامت گزرتی ہے، کیا قیامت گزرتی ہے۔ اور اس میں بھی جو مسلمان ہیں اس چیز کو کمزور کرنے کے لیے، وہ سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کا نام ترکیب آ رہا ہے، جارڈن کا آ رہا ہے، دبئی کا آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ مسلمانوں نے بہت بڑی غداری کی ہے ان کنٹریوں نے اس وقت جو حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا اور آپ کا جو فریضہ بنتا ہے تو کم از کم یہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو بچا لے رہے ہیں کہ ہم جو کر سکتے تھے پروردگار عالم ہم نے کیا، اور جو کچھ کر سکتا ہے اور نہ کرے تو پھر جو عذاب آئے گا دنیا میں، جس کے لیے کہا گیا کہ تم مظلوم کی حمایت جتنے دیر سے اٹھو گے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اور اگر خاموش رہے تو پھر لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا دوستو عزیزو، ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کو یاد رکھیں۔ آج میں نے دیکھا کہ جرمنی میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے غزہ کے سلسلے میں کہ حیران ہے، صرف سری سر ہے، میرا خیال ہے 20-25 لاکھ لوگ ہوں گے جو روڈ پر ہیں، وہ سب غیر مسلم کنٹری ہے، وہ ہمارے مسلمان مظلوموں کی حمایت میں۔ اس کا مطلب اب جو ہے وہ مذہب کی بات سے الگ اوپر چلا گیا معاملہ، انسان و غیر انسان، انسان ظالم اور مظلوم، یہ ہو گیا اب۔ وہ سب کھڑے ہوئے یورپ والوں میں سے، اور مسلمان ناچنے گانے میں بہت سی عرب کنٹری کے کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد عظیم ترین اس ظلم میں شریک ہونے والوں میں مسلمان جناب نام آ رہا ہے، بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ تو پروردگار عالم جلد از جلد بحق اہل بیت اطہار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے، چونکہ ان کے ظہور سے یہ تمام ظلم جو ہے وہ جو دنیا میں اس وقت بھر چکی ہے وہ انشاءاللہ عدل سے بھر جائے گی۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرے اور انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔